الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ نام ہے اس کا اصلاح کی باتیں۔ موضوع آج کا کیا ہے یہ آپ ویڈیو دیکھیے اور اندازہ لگائیے۔ آئیے دیکھیے۔ سال کے مطابق دیکھا جائے اس سال مہنگائی میں تقریباً 50% یا 30% تو تقریباً شرح اس میں اضافہ ہوا ہے۔ بیسن ہم نے پچھلے سال بیچا ہے 260 روپے 240 روپے کلو، تو آج 300 روپے کلو ہے وہ بیسن۔ مشروبات کی جو بوٹلز ہیں اس کے اندر کافی 100 روپے تقریباً فی بوتل پہ اضافہ ہوا ہے، کسی پہ 40 روپے، کسی پہ 70 روپے۔ پیچھے سے اتنا مال مہنگا آ رہا ہے، پرچیزنگ میں بھی ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ لوگ ہمیں بولتے ہیں کہ کیا نام ہے، یہ دکاندار کا سیزن آ گیا ہے، رمضان آ گئے ہیں اور اب یہ مہنگائی ہوگی۔ مہنگائی پیچھے سے آتی ہے، ہم تو پسنے 150 200 روپے کلو کے اوپر ریٹ بڑھائے ہیں کمپنی والوں نے۔ رمضان سے ایک مہینہ پہلے 500 روپے کلو 450 روپے کلو تیل گھی تھا۔ جہاں سے مال آ رہا ہے وہاں سے کیوں یہ مہنگا ہو رہا ہے؟ چاول ابھی اتنا مہنگا کر دیا گیا۔ چاول ٹوٹا جو تھا وہ 120 روپے کلو تھا، وہ آج 140 سے 150 روپے کا ریٹ ہے۔ ہم اپنا یہاں پہ مناسب پیسے رکھ کے بیچتے ہیں۔ پہلے 100 روپے میں ایک پاؤ بادام ہم بیچتے تھے اسی دکان کے اوپر، آج 700 روپے کا پاؤ بادام بکتا ہے۔ سواری پیسے بالکل بھی نہیں دیتی، جہاں 250 بنتے ہیں وہاں 120 دیتی ہے، جہاں 150 بنتے ہیں وہاں 60 روپے دیتی ہے۔ ہم رکشے والوں کا سوچا جائے، یہ مہنگائی نہیں طوفان ہے۔ یہ ناریل میں کسی ٹائم پہ 800 850 روپے کی بوری لے کے آتا تھا، آج یہ بوری 20,000 21,000 روپے کی ہے۔ میں ناریل اس وقت بیچتا تھا 40 روپے کا، آج یہ ناریل 500 450 روپے سے کم نہیں بیچ سکتے۔ مہنگائی رکنے کا نام نہیں ہے کہ چلو ایک جگہ رک جائے۔ اور رمضان شروع نہیں ہوا اور مہنگائی کا عالم آپ دیکھ لیں کہ تھوڑا سا سودا میں نے لیا ہے 2,500-3,000 روپے کا سودا ہو گیا ہے۔ مارکیٹ میں گھسنا پریشانی ہے یار، سہولت فراہم کی جائے ہمیں۔ فاسٹ فوڈوں پہ جا کے دیکھیں رش لگا پڑا ہوا ہے۔ مہنگائی ہے تو ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ مہینہ ہوتا نہیں ہے ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ عوام تو دیکھو جتنا بھی سستا دے دیں اس کو تو ہر وقت مہنگائی لگتا ہے۔ اس طرح کی آسانیاں پیدا کریں کہ ہر آدمی سروائیو کر جائے۔ پالک کی گڈی ویسے عام دنوں میں 20-25 روپے کی ملتی ہے، ابھی 60 روپے کی 70 روپے کی ایک مل رہی ہے، تو اس طرح کس طرح چلے گا؟ جو چیزیں آج سے 2 دن پہلے 50 روپے یا 60 روپے کلو مل رہی تھی، آج 200 روپے کلو ہے۔ کیلے 50 کے 2 درجن ملا کرتے تھے، آج 150 روپے درجن ہوئے ہوئے۔ ہم کیا کریں؟ ہماری سیلری اتنی نہیں بڑھتی جتنی مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ کون پرسان حل ہے ہمارا؟ کیا لگتا ہے آپ کو کیا موضوع ہے آج کا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اس کو کیا نام دیں گے آپ؟ ایک نام آپ اس کا رکھ سکتے ہیں مہنگائی کا طوفان، اس کا ایک نام رکھ سکتے ہیں جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کا ایک نام یہ بھی رکھا جا سکتا ہے ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، اس کا ایک نام یہ بھی رکھ سکتے ہیں کون ہے ہمارا پرسان حال۔ یہ جو کچھ لوگ کہتے چلے جا رہے ہیں، اس طرح کے کوئی نام آپ رکھ سکیں گے، مگر یہ کہ نام اپنی جگہ پر ہے، پریشان حال قوم، یہ کم از کم ہم ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ تو مجھے اس پوری ویڈیو میں مال بیچنے والے بھی پریشان لگ رہے ہیں اور مال خریدنے والے بھی پریشان لگ رہے ہیں۔ یعنی سلمان مدنی جو بیچ رہا ہے نا، سمجھیے گا آپ، جو بیچ رہا ہے، یعنی ایک ہم اگزامپل لیں گے، ایک فروٹ والا ہے اور ابھی یہ بیچ رہا ہے، مگر یہ بیچنے والا بھی کہیں تو کچھ لے کر اپنے گھر دوبارہ یہ بھی تو کہیں خرید کے جائے گا۔ جی، بیچنے والا خریدنے سیلر جی کہیں تو بائر بھی ہے۔ ایسا ہی ایسا ہی۔ تو جس طرح خریدنے والے کو چیزیں مہنگی مل رہی ہیں، اب اگر وہ فروٹ بیچ رہا ہے
تو وہ آپ بولے یار اس کو فروٹ پیچھے سستا آتا ہوگا, مہنگا بیچ رہا ہے. تو یہ صرف فروٹ بیچ کر ہی تو, یا فروٹ لے کر تو گھر نہیں جائے گا کہ یار میرے کو تو سستا ملا تو میں ایک تھیلی اپنے گھر لے جاؤں گا سستی والی, مگر اس نے گھر جاتے جاتے آٹا بھی لینا ہے, چاول بھی لینا ہے, دال بھی لینی ہے, ایسے بھی کچھ چیزیں لینی تو ہے نا. وہ بھی اپنے گھر کو, اس کی بھی وہ بھی سروائیول جنگ کر رہا ہے کہ کس طرح میں بھی سروائیو کر جاؤں. تو اب یہ کہ پہلے سستا تھا اور اب مہنگا ہے, آئی تھنک کہ اس پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے سستا, پہلے تو چند آنے میں انڈا بیچا جاتا تھا جو سنت مدنی مذاکرے میں فرما رہے تھے, لیکن ہر دور میں یہ جو مہنگا یعنی چیزوں کا قیمت کا بڑھنا ہے, ہم ایک ہے مہنگائی کا ہونا, ایک ایک قیمت کا بڑھنا, ہم دونوں کو الگ کر دے تو مدینہ کر سکتے ہیں, بالکل کر ٹھیک ہے, تاکہ تھوڑا سا سمجھنا سمجھانا آسان ہو جائے گا. قیمت کا بڑھنا کبھی نہیں رک سکتا, ہر آنے والے وقت میں قیمتیں تو بڑھتی ہیں, کبھی قیمت کہیں کہیں کوئی چیزیں ہوتی کم ہو جاتی ہیں, اکا دکا چیزیں, جیسے کوئی سپلائی, وہ بھی باہر سے کوئی سی سپلائی ہو. اب ہے مہنگائی کا آنا. مہنگائی کب لگتی ہے؟ جب قیمتیں اتنی بڑھ جائیں جو آپ کی آمدنی جس کو چیز نہ کر سکے. اب آپ کہتے ہیں یہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. یعنی یوں سمجھیے, آپ ایک مثال دے رہا ہوں, ایک ایسا شخص جس کی آمدنی ڈالر میں, یعنی $1 والا شخص ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو ڈالر والا جو شخص ہے یہ جب پاکستان میں آتا ہے اور جب یہ کوئی چیز خریدتا ہے تو یہ کہتا ہے یار پاکستان بہت سستا ہے, بہت کم قیمت پہ مجھے سامان مل گیا. یعنی یوں سمجھیے کہ وہ کسی اور ملک میں جاتا ہے, تو اب چونکہ اس کی اپنی جو کرنسی ہے, یعنی اس کا جو اپنا جو اس کی جو اس کے پاس جو پیسے ہیں اس میں اور یہاں کی چیزوں میں فرق ہے کہ اس کی نوٹ کی قیمت زیادہ ہے اور بازار میں چیزیں بک رہی ہیں, اس کو کمپیریزن کے طور پر وہ لیتا ہے, درہم والا آ جاتا ہے. میں پاکستان کو کہہ رہا ہوں, اب دنیا کے کسی ملک کو بھی لے لیں, ہم کسی ایسے ملک, اب میں ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں, تو میں پاکستانی اب میں ایک ایسے ملک میں جاتا ہوں جہاں ہو سکتا ہے کہ میری کرنسی تھوڑی اوپر ہو, تو مجھے وہاں سستا لگتا ہے. خود کہتا ہے یار یہاں تھوڑا سا چیزیں سستی ہیں. یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میرا کہہ لے قیمت کے بڑھنے کو الگ کر دیں, اور ہماری جو کرنسی کی ویلیو ہے یا قوت خرید ہے یا ہمارا جو آمدنی کا جو ذریعہ ہے اس کو تھوڑا الگ کر دیں. کیونکہ جو ملک کی کرنسی اچھی تھی اور اب بھی ہے, اب وہاں بھی جب قیمتیں بڑھی ہیں, اسپیشلی کووڈ کے بعد جو قیمتیں بڑھی ہیں تو 40-45% انکریز ہوا ہے, رینٹ انکریز ہوا ہے, بہت ساری چیزیں انکریز ہوئی ہیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں. اور وہاں اگر اس کے حساب سے ان کی سیلریز بڑھی ہیں, ان کی آمدنی بڑھی ہے, تو ان کو بہت زیادہ یہ چڑھتی قیمت افیکٹ نہیں کرتی. اور اگر یہ نہیں ہوا ہے تو پھر یہ سارا ہوتا ہے. یہ آئی تھنک کہ یہ جو ڈس بیلنس معاملہ ہے نا, اس کی شاید ایک وجہ, دیکھیں میں ساری وجوہات پر بات نہیں کر سکتا, اس کی ایک وجہ تو یہ نظر آتی ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, اس کو میرا خیال ہم یوں رکھتے ہیں. اور پھر ایک ٹاپک یہ ہے کہ لوگ, کیونکہ یہ تقریباً شو رمضان میں زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ رمضان میں لوگ خریدنے میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں, وہ بھی روزمرہ کی چیزیں. روز اتنا پھل گھر نہیں جاتا, روز اتنا بیسن کا آٹا گھر نہیں جاتا, روز اتنی وہ چیزیں جو مزید ہیں, گوشت وغیرہ ہے, اب کی سموسے بنانا تو قیمہ زیادہ چاہیے, فلاں بنانا تو گوشت زیادہ چاہیے, یہ چاہیے تو یہ آٹا زیادہ چاہیے, اور جب میٹھا زیادہ بنانا ہے تو پھر کسٹرڈ اور پھر میٹھا اور شوگر زیادہ چاہیے. تو اب کروڑوں لوگ جب چیزیں لینے کے لیے مارکیٹ میں جائیں گے اور پیچھے سے سپلائی اتنی نہیں آئی. اکنامکس کا ایک اصول ہے, جو ہم نے اکنامکس پڑھی تھی, اکنامکس کا ایک اصول ہے کہ اگر ڈیمانڈ بڑھ جائے, سپلائی کم ہو تو قیمتیں بڑھ جایا کرتی ہیں. یہ ایک سمجھے کہ اکنامکلی ایک پرنسپل ہے. تو ایک تو یہ ایک وجہ بن جاتی ہے. ایک میں نے دوسری وجہ بیان کی. اب تیسرے پورشن کی طرف آتے ہیں, جس پر زیادہ تر لوگوں کو شکوہ بھی ہے, شکایت بھی ہے, اور لوگ اس پر کمپلین کرتے ہیں اور لوگ اس پہ پریشان ہیں کہ نہ ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں ہے, مگر ایک طبقہ ہے کہ جو غیر ضروری قیمتیں بڑھا دیتا ہے, یا سپلائی ہے, ایسا نہیں کہ سپلائی نہیں ہے, اس نے سپلائی کو روکا ہے,
اسے ذخیرہ اندوزی کی اناج کے تعلق سے، اور اس نے ذخیرہ اندوزی کی اس لیے یا مال کو روکا اس لیے کہ اس کی قیمتیں بڑھنے دیں، اور اس نے اس کے علاوہ اور 10 طریقہ کار استعمال کیے جو ذخیرہ اندوزی کی طرف اس کو نہ لے کے جاتا ہو، کہ مارکیٹ کی قیمتوں کو اس نے بڑھایا، اور ہو سکتا ہے وہ پیچھے سے وہ ہول سیلر ہو سکتا ہے پیچھے وہ بڑا سپلائر ہو، یا اس کے پیچھے کوئی ہو، یا اس نے نارمل کیا، ہو سکتا ہے آگے والا ہی مہنگا بیچ رہا ہو اور یہ رکھ کسی پیچھے والے کندھے پر۔ پیچھے کون جا کر پوچھے گا بھائی، جیسے یہ کہہ رہے تھے بھائی پیچھے سے مہنگا آ رہا تھا، پیچھے کون جائے گا؟ کیا ریڈی کے پیچھے جائے گا بھائی؟ تو پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ پیچھے تو ریڈی کے پیچھے تو نہیں بیٹھا، دکان کے اندر تو وہ نہیں بیٹھا ہوا کوئی آدمی، وہ جہاں بھی وہ پیچھے بول رہا ہے تو اس کو پتا ہے وہ پیچھے کون پوچھنے کے لیے جائے گا۔ لیکن ممکن ہے کہ پیچھے کوئی ایسی لابی، کوئی ایسا مافیا، کوئی ایسا سسٹم پیچھے ہو، یا رشوت خوروں کا نظام ایسا پیچھے ہو۔ میں آپ کو ایک ایسی مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں جو بقرعید میں جو جانور آتے ہیں، تو جانور کی جو ایک اپنی قیمت، وہ آیا ہے جانور کی قیمت لے کر، لیکن اب اس کی ٹرانسپورٹ مہنگی ہوئی، جب پھر جانور کو منڈی تک لاتے لاتے بعض جگہوں پر رشوت خور ٹائپ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان سے منہ پھاڑ کر پیسے لیتے ہیں، تو وہاں کتے کے منہ میں ہڈی ڈالنی پڑتی ہے رشوت کے نام پر، ٹھیک ہے، ڈالتے ہیں۔ اب وہ جو رشوت کے منہ پر، رشوت کے نام پر جو بات کی گئی، تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو پھر اس کی وہ جب پیسے دے گا، اب ایک جانور پر اس نے مثال کے طور پر 2 یا 4 ہزار روپے اگر اس نے دے دیے، تو وہ 2-4 ہزار روپے دینے کے بعد وہ وصول تو ہم ہی سے کرے گا، ایسا تو نہیں کہ 2-4 ہزار روپے اپنے نفع میں سے وہ پھر ہم کو کہے گا کہ بھائی لاس ہو گیا۔ یہ تھا تیسرا۔ اگر آپ یہ میں نے ایک کا کرنسی ڈفرینسز اور قیمتیں تو بڑھتی رہیں گی، دوسرا میں نے ایک اور پہلو دیا، تیسرا چوتھا اگر آپ اجازت، چوتھا بھی ایک پہلو نکلتا ہے، اور وہ پھر انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا صاحب۔ ایسا میں آپ کے تیسرے پہلو پر جو ہے وہ آتا ہوں۔ آلو بیچنے والے ایک جو ریڈی بان تھا، اس سے میری بات چیت ہوئی، اور غالباً رمضان مبارک کے دنوں میں ہی بات ہوئی۔ میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یہ آلو تو مطلب رول رہے تھے، اور آلو مطلب کوئی حال احوال نہیں تھا، اور اتنے مہنگے آلو ہو گئے، تو یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے امام صاحب کہ ہمیں جو آلو ملا ہے وہ سستا ہی ملا ہے۔ یہ بھی ایک لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، وہ جس سے آپ نے بات کہی ہے نا کہ پیچھے سے مہنگا جو ہے وہ آیا ہے، 2-4 جو ہے وہ باتیں سنائیں گے، 2-4 باتیں کسی بندے پر کریں گے، کچھ اس پر کریں گے، کوئی ادارے پہ کریں گے، اور سننے والا بھی جو بات سن رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کو وہ مہنگائی بیچیں گے، حالانکہ پیچھے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا، یعنی سستا خریدا ہوا مہنگا کر کے جو ہے وہ بیچا جا رہا ہوتا ہے۔ اس طبقے کو آپ جو ہے وہ کیا بتائیں گے، سمجھائیں گے؟ جبکہ اس کا کہنا بھی یہ ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کا رزق جو ہے وہ کما رہے ہیں، تو ہم بھی تو پیسے کمانے کے لیے ہم نے بھی کاروبار شروع کیا ہوا، تو ہم نے مطلب اصل میں رمضان کا ایک جو تصور ہمارے معاشرے میں اور دنیا بھر میں ایک ہے، وہ ہمدردی ہے، غمخواری ہے۔ دیکھیں روزہ ہے، روزے میں ہمیں مفسرین نے یہ بات سمجھائی ہے، یا کتب علیکم الصیام جو ہے روزے کے تعلق سے، تو اس کی تفاسیر میں مختلف علماء نے یہ بات سمجھائی ہے کہ روزے کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ تاکہ تمہیں بھوکوں کا احساس ہو۔ واہ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے سردی کا عالم تھا کہ لوگ کے پاس پہننے کو اتنا لباس نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی قمیض لٹکائی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے قمیض لٹکائی ہوئی ہے، کہا میں ان کا غم تو ہلکا نہیں کر سکتا، لیکن ان کی طرح سردی برداشت کر کے میں ان کے غم کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک انداز حضرت یوسف علیہ السلام نے جب قحط آیا تھا تو آپ نے اپنے اوپر بہت ساری چیزیں روک لی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب اس طرح کا واقعہ تھا تو آپ نے بھی اپنے اوپر کچھ غذاؤں کی کمی کر دی تھی کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا کیونکہ رعایا تکلیف میں۔ تو یہ ایک اسلام کا تصور ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کسی کی تکلیف کو، تو روزہ آپ کو بھوکوں کی تکلیف محسوس کرواتا ہے نا کہ بھائی بھوک ہے، اور آپ بھوک اور پیاسے لوگوں کی جو پریشانی ہوتی ہے اس کو آپ روزے کی حالت میں اس کو آپ فیل کرتے ہیں۔ جب آپ فیل کرتے ہیں تو یہ ایک فیل کرانے والا ایک مہینہ ہے جو ہمیں لوگوں کو احساس دلاتا ہے۔ اب یہ ایک مہینے کی برکت ہے،
اب یہاں پر تصور یہی ہے کہ یار جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے یا جن کے لیے پوزیشن اتنی نہیں ہے وہ بھی رمضان میں نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ فائدہ اٹھائیں گے تب جب ان کے لیے کچھ چیزیں سستی ہوں گی اور کشادگی آئے گی. تو اب پیچھے سے جو لوگ، جس کو پیچھے والے لوگ کہتے ہیں، اب یہ پیچھے کون بیٹھے ہیں یہ میرے کو بھی نہیں پتہ، یہ پیچھے ہیں ہوتا ہی کوئی نہیں، بعض کا پیچھے ہے. نہیں ہوتے جیسے ہوں میں نے آپ کو ایک یہ مثال ضروری نہیں ہوتا. اصل میں جو چوتھا پہلو کہنے والا تھا نا سلمان بھائی، پتہ نہیں یہ میرے ناظرین اس کو کس طرح لیں گے. ہوتا یہ ہے کہ انویسٹمنٹ نے بھی چیزیں مہنگی کی ہیں. انویسٹر جہاں آ رہا ہے نا، 100% نہیں کہہ رہا، مگر انویسٹر جہاں آ رہا ہے وہاں چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. کیونکہ اب جیسے میں ایک چیز مارکیٹ میں لا رہا ہوں، میرے پیسے ہیں، میں نے مثال کے طور پر میں نے اس پر 10% پروفٹ کمانا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ میں مارکیٹ میں دے رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں عمران یار، اب ہم دونوں نے کہا یار ہم دونوں مل کر کرتے ہیں، میرا بھی انویسٹمنٹ. اب وہ انویسٹمنٹ کی شرعی حیثیت نہ حیثیت پہ میں بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کہ کس طرح کس چلتے کاروبار میں نہ کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنا نہ کرنا، یہ اس کا ٹاپک بالکل الگ ہے، اقتصادیات کے طور پر الگ ہے، جائز ناجائز کے طور پر الگ ہے. لیکن یہاں میں آپ سے جو ڈسکس کر رہا ہوں، تو آپ نے کہا اپنا 10% تو میں بھی لوں گا. تو اب میں نے آپ کی وجہ سے میں نے پروڈکشن تو بڑھا دی، میرا والیوم بڑھ گیا، لیکن ریشو پروفٹ بھی میرا بڑھ گیا. اب صرف میں نے نہیں لینا، میں نے آپ کو بھی دینا ہے. تیسرا پارٹنر آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو پارٹنر شیئر کر لیتے ہیں تو ایک ہی شیئر تقسیم ہو جائے. کہ بعض اوقات انویسٹروں نے بھی چیزوں کو مہنگا کیا ہوا ہوتا ہے اور چیزیں مہنگی آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ 4-5 جو پہلو ہیں انویسٹمنٹ کے تعلق سے، تو ڈیمانڈ اور سپلائی کے تعلق سے، پھر ذخیرہ اندوزی اور پبلک کو مہنگا کر دینے کے تعلق سے، اور پہلا ٹاپک یہ تھا کہ چیزیں تو قیمتیں تو بڑھیں گی. ایک یہ تو طے قیمتیں بڑھیں گی بھائی، ہر سال آپ کا کرایہ بڑھتا ہے، انکریمنٹ ہوگا، تو اسی طرح ہر سال آپ کی سیلری انکریمنٹ میں بھی اضافہ انکریمنٹ لگتا ہے، بالکل لگتا ہے، ٹھیک ہے، طرح یہ چیزیں بڑھتی ہیں. لیکن جب آپ کی آمدنی اور جو قیمت کا بڑھنا، جب یہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے تو آپ کا ایک ورڈ نکلتا ہے، ساؤنڈ نکلتا ہے، وہ ہے مہنگائی. کیونکہ یہ چیز اب ہماری قیمت خرید سے باہر آ گئی، اس کو یہ مہنگائی کے طور پر شیئر کیا جاتا ہے. جس کی اگزامپل میں نے آپ کو شروع میں یہ دی کہ اگر کوئی بڑی کرنسی والا یہاں آتا ہے تو اس کو مہنگا نہیں پڑتا. اب میں نے آپ کو اگزامپل دیکھا، ایک امریکہ سے ایک شخص آتا ہے، اب آپ بتائیے کہ وہ $1 میں کیا نہیں لے سکتا. یہاں 150, 300, 400 روپے میں ہماری چیخ نکل جائے گی. اس کا تو $1 ہی گیا نا. وہ ایک پاؤنڈ یو کے سے کوئی آتا ہے تو اس کی کرنسی کی وجہ سے. اچھا یہی آدمی، میں یو کے لاسٹ ہو کر آیا ہوں، یہی یو کے والے یو کے میں پریشان ہیں. ایسا ہی کیا مہنگا 45% بولے ہمارے چیزیں مہنگی ہو گئی، رینٹ بڑھ گئے، تھوڑا پیٹرول آگے نکل گیا اور گروسری کے آئٹم تھوڑی مہنگی ہو گئی. یار ہمارا اب ان کی بجلی جو تھی وہ کچھ مہنگی ہو گئی. اسی طرح یو اے میں بھی یہی حال ہوا. حالانکہ یو اے بڑی اسٹرانگ اور اکنامیکلی تو کہتے ہیں مضبوط کنٹری ہے. تو دنیا کا امریکہ میں بھی یہی حال سنا گیا. تو اب جہاں جہاں لوگوں کی آمدنیوں کے حساب سے جو بات کی جاتی کہ قیمتیں تو دنیا میں بڑھی ہیں، لیکن جہاں آمدنی بڑھے گی نا وہاں وہ قیمتیں وہ ان کو اتنا وہ فیل نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے 4-5 چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم ڈسکشن کریں گے تو ہم ایک چیز کو تھوڑا سا کول ڈاؤن بھی کریں گے، اور جو پرٹیکولر ایک واقعی پرابلم یا ڈیزیز ہے ہم اس کو بھی تو آئیڈینٹیفائی کریں گے نا. یہ بات ہے. اب کوئی کہے کہ یار ہاتھ میں بھی درد ہے تو پاؤں میں بھی درد ہے تو سر میں بھی درد ہے، سر درد ہے، تو میں بولوں گا آپ کو لگتا ہے بخار ہے. ہاں یار بخار تو ہے، تو میں کہا بخار ہے تو سب ہوگا. تو سم ٹائم ہوتا ہے کہ پرابلم ایک ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے امپیکٹ ساری جگہوں پر آ رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں اللہ آپ کو برکت دے. سب اس کا حل بھی بتائیں آپ. جیسے مثال کے طور پر ایک جس طبقے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو ابھی چینل دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، یہ بھی ایک جو ہے وہ بات ہے کہ جہاں بعض اوقات جو گھر والے ہیں ان کو جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو گھر کے سربراہ ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں، اور گھر والے کس طریقے سے جو ہے وہ ان کا ذہن بنائیں کہ گھر سے ہی ایک اچھا جو ہے وہ پیغام جائے، ایک میسج جائے کہ لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ تنگ کر کے، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر کے ہم اپنے لیے راحت جو ہے وہ کمانے کا ذہن جو ہے وہ نہ بنائیں. وہ بات جو کہی جاتی ہے کہ جو آیا سستا ہے تو وہ سستے ریٹ میں یا اس پر ایک مناسب کا بھی ہر بندے کا اپنا مناسب ہے. دیکھیں اس پر تو
اس پر تو بات چیت امیر سنت بھی فرما رہے ہیں اور ہم کہہ ہی رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں ثواب کمانے کی نیت سے آپ مطلب یوں سمجھے کہ آپ نے 5 لاکھ روپے لوگوں کو ڈونیٹ کرنا ہے، آپ اپنے نفع کو 5 لاکھ روپے کم کر کے یار وہیں کر دو یار، لوگوں کو سستا چلا جائے گا. سبحان اللہ. واہ. یا آپ 10% نفع کرتے تو 5% نفع کر دیں ماہ رمضان میں. نیت تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. تو اس طرح اگر کریں گے اور لوگوں میں تقسیم کریں گے تو ایک تو یہ ہے. دوسرا ایک حل یہ بھی ہے جو میری ناک کی سکت میں آتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اور اس طرح کے جیسے بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، سری لنکا ہے اور انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، بس ہر ایک تو تھوڑی تھوڑی کیٹیگری تبدیل ہے، لیکن بعض ممالک واقعی غربت، عوام بہت غریب ہوتی ہے، لیکن اب ان کے بعد لیبر بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے ہم اس طرح پاکستان کی اگر ہم مثال لیتے ہیں، اس طرح اور کنٹریز کی بھی اگزامپل ہے. تو ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے اندر 5,000 ملازم ہیں، تو ملازم کی تنخواہ 25,000 30,000 35,000 کے آس پاس اس کی تنخواہیں ہوتی ہیں. اگر یہ کر لیا جائے کہ وہ جو فیکٹری کا جو مالک ہے یہ 5,000 ملازمین کے لیے کوئی رمضان پیکیج اناؤنس کر دے، جب پیسے نہ دے، پیسے پھر پتہ نہیں یہ ملازم بھی کیا ہوگا، صحیح آدمی ہوگا یا کیا آدمی ہوگا، اپنے کوئی اڑانے کی عادت ہوتی ہے، کوئی اللہ نہ کرے بری لت پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے کہ 5 یا 10,000 روپے کا کوئی راشن کا پیکٹ واہ واہ واہ. یہ تمام اپنے ملازمین کے گھر پہنچا دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہو گیا، ایک کام تو ہوا نہیں ہوا. کیا بات ہے، بالکل ہوا جی. یعنی یہ کہتے ہیں یار ہم کہاں، جیسے اس دن آتے ہم سفید پوش کہاں سے ڈھونڈے، اب یہ سفید پوش کہاں سے ڈھونڈے، اب یہ ملازمین جو ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں. خیر پوچھیے. ٹھیک ہے، اس طرح مطلب کہ کئی اور آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ راستے ملیں گے کہ یار ان کے ہم یہ کر دیں. تو وہ اچھا آپ اس کی قیمت خرید تو نہیں بڑھا سکتے. اچھا آپ سیلری بڑھائیں گے تو پورے سال کا آپ پر اثر پڑے گا کہ یار پورا سال پہ سیلری بڑھانی پڑے گی. اچھا پیسہ اگر اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، لیبر کو یا کسی کو ہاتھ میں دیتے ہیں، اس میں بعض تو کھاتے پیتے بھی ہوتے ہیں، مینیجر ہوتے ہیں یا سی او ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک مرچنڈائزر ہوتے ہیں یا اور اچھے خاصے ایک عہدہ ہوتا ہے، تو ان کی لاکھوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے، تو سم ٹائم تو ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ خود یہ کر سکتے ہیں، ایسا تو وہ خود بھی کر سکتے ہیں. تو اگر یہ خیر خواہی کے تحت یہ کر دیں اور وہیں جو زکوٰۃ کے مستحق اگر ہیں تو انہیں کو اپنی زکوٰۃ میں سے کچھ ان کی مدد کر دیں، تو آپ یعنی بزرگان دین کا جو ہم واقعات پڑھتے ہیں وہ شعبان میں زکوٰۃ نکالنے کی ایک وجہ یہ تھی تاکہ لوگ رمضان آسانی کے ساتھ گزار سکیں مستحقین تک. تو یہ شروع سے ایسا آ رہا ہے کہ مستحق تو ہے نا، دیکھیں ایک ہے مستحق نہیں ہے لیکن مہنگائی نے اس کو انڈر پریشر لے لیا، لیکن ایک تو مستحق تو ہے ہی ہے. اور مستحق کے لیے اب کیا مطلب کہ کیا سستا نہیں کیا مہنگا، وہ تو خرید ہی نہیں سکتا، وہ تو ویسے ہی حاجت مند اور ضرورت مند ہے. تو یوں تھوڑا بہت کر کے ہم یہ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ناقصہ حل میری عقل میں آتا ہے. اب اس کو آپ قیاس کرتے رہیں، کسی کے گھر میں سلمان بھائی 10 ملازم ہیں، 8 ملازم ہیں. میرے ایک جاننے والے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار میں اپنی ملازمین کو ہی ان کی ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہوں، ماشاءاللہ، پھر ان کو قرضہ دے دیتا ہوں، جی پھر ان کا قرضہ ان کو معاف بھی کر دیتا ہوں. کیا بات ہے جی، مرحبا. اب دیکھو جو لوگوں پر نرمی کرتا ہے اللہ پاک قیامت کے دن اس پر نرمی فرماتا سبحان ہے اللہ. نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کالز ہیں سب ہمارے پاس، کالز لیتے جی. آج کے موضوع کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں جہاں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، وہیں بعض لوگوں میں بیجا خرچ کرنے کی عادتیں اور فضول اخراجات کرنے اور مستقبل کے لیے کچھ بھی نہ بچانے کی عادتیں بھی پائی جاتی ہیں. ایسی روش کے دینی اور دنیاوی نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، اور ہمیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی ایسی عادت کو درست کرنے کے لیے کون سی عملی اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہم فضول خرچی سے بچ سکیں، برکت بھی حاصل ہو اور آنے والے وقت کے لیے کچھ بچت بھی ہو سکے؟ گڈ کوشچن. دیکھیں اسراف اور جہاں پر مال ضائع کرنا پایا جائے گا، اگر وہ اسراف ہے تو وہ حرام ہے، تضییع مال اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے اسراف، ایک ہے فضول خرچی. تو جو فضول خرچی ہے اس سے خود کو روکے کہ یار اس کے بغیر چل تو جائے گا، رائٹ. یہ دو چیزیں ہو گئیں. تیسرا ہو گیا کفایت شعاری، اس کی طرف جائیں. تو یہ تو آپ کو خود ہی اپنے کچن کا، اپنے باتھ روم کا اور اپنے گھر کا جائزہ لینا ہوگا
کہ یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے، اس کو ہو سکتا ہے اب خالی کھانے پینے میں تو نہیں ہے، اب بجلی فضول ضائع ہو رہی ہے، بند کر دیں۔ اگر ہیوی وولٹ کا بلب لگایا جو زیادہ وولٹیج لے رہا ہے تو کم وولٹیج والا بلب بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، جہاں پر جس ٹائمنگ کے اندر یونٹ کی قیمت بڑھ جاتی ہے اس ٹائمنگ میں واشنگ مشین نہ چلائیں، اس ٹائمنگ میں پریس نہ کریں، آئرن یوز نہ کریں، اس میں ہر کمرے میں لائٹیں اور پنکھے آن نہ کریں۔ اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی آپ طے کر لیں کہ یار یہ ہے تو یوں آپ اس پہ کچھ کر لیں گے۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں، یہاں جو ہمارا جو سیل ہے نا وہ ہے، بس جو ہے، زیادہ کیا تبصرہ کروں میں نے، کیونکہ میرا سفر کافی باہر رہتا ہے، تو اب اس میں کیا اگزامپل ہے کہ دودھ ہے، پاؤڈر ہے، اس طرح کی 4 اور 10 چیزیں ہیں، اب ان کی ایکسپائری ڈیٹ 15 سے 20 دن کے بعد وہ ایکسپائر ہو جائے گا۔ تو وہ جو بڑے جو مین اسٹور والے ہوتے ہیں نا، ان سے یہ کچھ اسٹور والے وہ ہیں جو خریدتے ان سے یہ مال ہے، اب وہ بیچیں گے اس کو 30%، 25%، 40% کم قیمت میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ نہیں بکا تو زیرو ہو جائے گا۔ تو جو ہم نے 100 روپے کے 60 روپے، 40 روپے، 50 روپے مل گئے اچھا، یہ پورے کا پورا اسٹاک جو ہے نا کہیں جاتا ہے، اور اس کو پھر 2 3 پیس کر اس کا پورا ایک پیکٹ بنا کر اس کو آفر لکھ کر، مثلا اسپیشل آفر، رمضان آفر، واٹ ایور آفر لکھ کر باقاعدہ 2 3 کو پیکٹ کر کے اس کو ٹیپنگ کر کے باقاعدہ بورڈ اس کو لگا دیا جاتا ہے کہ اتنے % اس کی ہم آپ کو سیل دے رہے ہیں۔ تو وہ چیز جو عام طور پر 100 روپے کی تھی، اس اسٹور والے کو وہ چیز پڑی 70 روپے کی، وہ 70 روپے کی چیز کو بھی اب وہ چونکہ اس کو بھی نکالنا ہے، اس کو تھوڑا سا یہ پروفٹ کر کے بیچ دیتا ہے۔ تو عام جو کم آمدنی والے جو فیملیز ہوتی ہیں وہ ان اسٹورز میں جا کر آٹا، چینی اور یہ چیزیں، دودھ، اب دودھ ہے، دودھ 4 سے 6 دن کے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے، اور دودھ کا روز کا استعمال ہے، تو وہ ان سے یہ چیزیں جا کر لے آتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم 4-5 دن میں کنزیوم کر لیں گے، 1 ہفتے میں ہمارا کنزیوم ہو جائے گا، 15 دن میں ہمارا کنزیوم ہو جائے گا، وہ پوری، تو وہ فیملی اپنا بجٹ یوں لے کر چل رہی ہوتی ہے۔ اب اگر ایسا یہاں پر کہیں پاسبل ہے پاکستان میں یا سملر اور کنٹریز اگر کہیں پاسبل ہے، یہ یو کے میں بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی لوگ سیل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سیل لگی ہوئی ہو، اور جا کر سیل سے سامان اٹھاتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے واقعی یہ کم ہے، یہ سیل 2 نمبر کی نہیں ہوتی، بعض اوقات سیلیں صحیح نہیں ہوتی اور بعض اوقات سیل صحیح لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یوں اگر آپ تھوڑا سا اپنا مینیج کریں گے تو آئی تھنک کہ آپ اپنے بجٹ کو سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے شاید۔ ماشاء اللہ جی، کون؟ اللہ پاک امیر اہل سنت کی زندگی میں، صحت میں، علم میں، عمل میں برکت نازل فرمائے، جنہوں نے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جہاں پر ہر ٹاپک کے حوالے سے ہم لوگ، چاہے وہ سوشل ہو، اسلامک ہو، ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر شخص ہی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے۔ ریڈی والا ہے تو وہ یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں پیچھے سے خرید ہی اتنی مہنگی مل رہی ہے تو ہم کیا کریں، ہمارا تو اس میں 20 روپے ہی ہے صرف۔ تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ غلط کہہ رہا ہو ضروری تو نہیں ہے، واقعی اس کو پیچھے سے مہنگا آ بھی رہا ہو پاسبل ہے، کیونکہ اس کو دیکھیں ریڈی والے کو یہ پتہ ہے کہ میں نے تو منہ دینا ہے یہ کسٹمر کو، اور وہ میری بال کی کھال کھینچے گا، اور وہ اس کو میں کیسے حال نکالا ہوا نا، میں بتا تو رہا ہوں آپ کو، وہ 2-4 جو ہے وہ گالیاں نکالے گا، اگر منہ پھٹ ہوگا تو یہ یوں کر دیتے ہیں، بس ان کا تو حال یہ ہے، یوں کر کے دے رہے ہیں۔ ایسا پیچھے سے مہنگا ملا ہے، مہنگا بیچ رہا ہے تو مہنگا ہی بیچے گا، اس پہ تو مطلب 2 رائے ہی نہیں ہے، اس پر اور کیا ہم نے بات کرنی ہے۔ لیکن یہ اس کو پتہ ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ مہنگا نہیں ملا، یہ پیچھے سے مہنگا نہیں ہوا، یہ میں نے مطلب سستا لیا ہوا ہے، اور یہ اب اگر مہنگا ہو گیا ہے اور میں اس کو جو ہے وہ مہنگا کر کے بیچ رہا ہوں، اور میں کر کیا رہا ہوں، یہ ساری صورتحال اس کو پتہ ہے، اسے بھی تو کوئی نصیحت فرمائے۔ دونوں دیکھیں نام اس کو بلا وجہ یا بلا کسی شرعی ثبوت کے ہم اس کو جھوٹا اور غلط بھی نہیں ثابت کر سکتے۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعی اس کو پیچھے سے مہنگا آیا تو آگے سستا کیسے دے گا، ایسی بات ٹھیک، اور اگر اس کو پیچھے سے مہنگا نہیں آیا اور وہ غم خواری سے ہٹ کر رہا ہے، خیر خواہی سے ہٹ کر رہا ہے، بھلائی سے ہٹ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ بے جا تکلیفوں میں آ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس کو پھر خیر و برکت کہاں سے نصیب ہوگی۔ مدینہ میں
اس کو برکت ملے گی جب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت پر رحم کرے گا. وہ رحم کرے گا، اس پر رحم کیا جائے گا. سبحان اللہ. اور حدیث بڑی واضح ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. تو یوں اگر بندہ ہمدردی کے ساتھ چلے، جیسے کہ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو کچھ ہوا کہ کسی نے کہا کہ اس وقت جو ہے نا وہ آپ شکر خرید لیں، ان کے اطلاع شکر خرید لیں. کہ کیوں؟ کہ اس بار فصل جو گنے کی فصل ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے، شکر مہنگی ہو جائے گی. مگر انہوں نے اس مشورے پر عمل ہی نہیں کیا کہ یہ خیر خواہی کے خلاف ہے امت کی. امت کی خیر خواہی جو ہے نا، یہ سلمان بھائی اب یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، یہ نصیب والوں کو نصیب ہوگا کہ جو اپنا کاروبار بھی کرے گا اور اپنی آمدنی کو بھی دیکھے گا، اپنے گھر کو بھی دیکھے گا، اور پیارے آقا کی دکھیاری امت پر اس کو رحم بھی آ رہا ہوگا. یہ بس جس کو اللہ چاہے گا یہ نعمت سے نواز دے گا. بقیہ تو آسان نہیں ہے، اللہ ہمارے آسان نہیں ہے، آتا نفع چھوڑنا آسان نہیں ہے. اللہ ہمیں یہ خیر خواہی کا جذبہ جو ہے یہ نصیب فرمائے. اور دیکھیں یہ جو ادارے ہوتے ہیں نا جی، اگر یہ ادارے، میں نہیں کہتا اداروں میں ہر کوئی بیمان ہوتا ہے، صحیح، لیکن بیمان بھی ہیں. جی، اب اگر یہ ادارے صحیح طور پر قیمتوں کو پیچھے سے کنٹرول کرتے چلے آئیں ماشاء اللہ، تو عام کنزیومر کو پرابلم شاید کم سے کم ہو جائے گی. درست فرمایا. یہاں یہ ایک میٹر تو ہے اور ہے، یہ تو بالکل واضح طور پر ہے کہ جس کی جو مرضی ہے وہ رکھ لیتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا بات. اب اتنا بڑا نظام ہو دنیا بھر میں، تو دنیا بھر کی بات کروں، نظام اور کو پوچھنے والا نہ. باہر کیا ہے، باہر پوچھنے والے ہیں. اچھا پوچھنے والے ہیں، یہاں بھی پوچھنے والے ہیں، پوچھتے ہیں، پکڑتے ہیں، لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. باہر پوچھتے ہیں، پکڑتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، بند کر دیتے ہیں. 2-4 کیس ہو جائیں گے نا، لوگ خود بخود سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. ایسے ایک اور ایشو ہے، ہم کالز بھی جو ہے وہ لیں گے، لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ اس پر بھی کلام کریں. مدنی چینل ہے اور مختلف ڈائمنشنز پر جو ہے وہ بات ہوتی ہے. یہ جو ریٹ ہیں فصلوں کے اور اشیاء کے، یہ عجیب و غریب معاملہ ہے. آپ دیکھیے کبھی ٹماٹر جو ہے یہ 400 450 روپے کلو جو ہے وہ بک رہا ہوتا ہے، اور کبھی یہی ٹماٹر جو ہے یہ 8 روپے کلو 10 روپے کلو جو ہے یہ بک رہا ہے. اور لوگوں نے ٹماٹر کیا کر دیے، مطلب یوں بھی فرسٹریشن میں کیا، غلط ہی کیا، ہم تو اس کو صحیح نہیں کہتے. یعنی وہ ٹرالی بھر کر لائے اور ریٹ جب ملا جناب 8 روپے کلو کا ریٹ ملا، تو وہ ٹماٹر سارے کیا کر دیے، وہ گندے نالے میں جو ہے نا وہ پھینک دیے. اچھا گوبھی کا معاملہ آپ دیکھ لیں، گوبھی جو ہے یہ 5 روپے کلو جو ہے وہ گوبھی بکتی رہی ہے. پھول گوبھی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اب وہ گوبھی کا کیا ہو رہا ہے، وہ گوبھی جناب چارہ، جانوروں کے چارے کے طور پر کیا ہے، اس کو جو ہے وہ لے رہے ہیں اور استعمال ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کسان کا کیا بن رہا ہوگا، جو پروڈیوسر ہے اصل جو اس کو پروڈیوس کر رہا ہے. آپ جو ہے وہ آلو کو دیکھ لیں، آلو کا بھی جو ہے نا وہ جو ریٹ جو تھا، یہ میں یعنی 1 ایکڑ آلو جو ہے 19,000 روپے میں ہے سر. 1 ایکڑ آلو 19,000 روپے میں جو فصل جو ہے وہ جو بنائی. اور آپ دیکھیں اگر اس کا جو اس کو ٹھیکہ دینا ہوتا ہے زمین کا 1 ایکڑ کا، یہ 1,20,000 سے مطلب ابو ہے. کم از کم 1 لاکھ تو گی گزری زمین بھی ہو تو 1 لاکھ روپے تو دینا ہی ہوتا ہے. تو یہ جو ایک میکینزم ہے، میں نے جیسے ٹماٹر کی بات کی، گوبھی کی بات کی، آلو کی بات کی، اس طرح اور سبزیاں آپ لے لیں. گندم ہے، لوگوں نے اپنی فصلیں فرسٹریشن میں جو ہے وہ جلا دی. تو میں چاہوں گا آپ اس پر بھی کوئی رہنمائی فرمائیں کہ کیا طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا جائے کہ اتنی بے وقت اور بے قدری بھی جو ہے وہ نہ ہو جائے. اور کیوں ہوتا ہے، کیوں ہوا ایسا؟ ریٹ ہی نہیں ملا نا ایسا مارکیٹ میں، اس کو منڈی میں اس کو وہ ریٹ ہی نہیں مل رہا جو کسان کو ملنا چاہیے. سازش تھی اس پر تو میں کمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا کہ یہ سازش ہے یا یہ کیا ہے، پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. مگر یہ ضائع کرنا کیسا یار، میں تو یہ سوچ رہا ہوں. بالکل، میں نے بھی ان کو کہا، وہ جو کام آ جاتا، وہ جو ٹماٹر کا وہ بیوپاری تھا وہ یہ بات میں نے کہا یار یہ ٹماٹر آپ نے نالے میں جس نے پھینکے ہیں، وہ ویسے ہی وہ کہہ رہا تھا لوگوں کو آ جاؤ بھائی لے جاؤ، اگر نہیں بیچ دیں جیسے مفت بانٹ دیں بھیا، اس میں بانٹ دیں. ہاں جی، تو یہ تو غلط کیا اس نے. اب اس کی گہرائی کا تو پتہ نہیں کہ اصل میں ہے کیا، مگر میں نے آپ کو عرض کی نا اصول ہے تو صحیح سوسائٹی کا کہ اگر چیزیں زیادہ آ جائیں گی اور ڈیمانڈ سے زیادہ آ جاتی تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں.
اس لیے ہمارے بزرگوں نے مہنگائی کا مقابلہ، یعنی مہنگی چیزیں کیسے سستی ہوں گی، اس کا جو فارمولہ بیان کیا ہے نا، وہ یہی ہے کہ خریدنا بند کر دیں، مہنگی چیز خریدے نہیں، اور منع کر دیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے. صحیح. اور اب جیسے آلو اتنی دیر سے کر رہے ہیں، تو یہ آلو نہ کھائے کیا ہو جائے گا؟ میں تو ویسے ہی نہیں کھا رہا. نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو آلو نہ کھائے تو آلو سے تھوڑا سا بچ جائے گا، تو آٹومیٹکلی آلو مارکیٹ میں بچ جائے گا، تو پھر آلو پھر آپ کو آپ کی قیمت میں ملنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی اس کے بغیر زندگی یا کھانا پینا سیٹ ہو جاتا ہے. تو یار مہنگا ہے، اچھا لوگ نہیں لے کے جاتے ہوں گے، یہ بھی بتا دو، اتنا مہنگا ہے تو کون لے کے جائے گا؟ تو پھر آٹومیٹیکلی بعض اوقات پھر ناک کٹتی ہے بعضوں کی، جو مصنوعی مہنگائی لاتے ہیں، پھر ان کی ناک کٹتی ہے، پھر وہ قیمتیں نیچے کر کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. کال لیتے ہیں. مدنی حتاری بات کر رہا ہوں. یورپ میں بھی الحمدللہ عز و جل کچھ نہ کچھ مقامات پر رمضان شریف میں آفرز وغیرہ لگتی ہیں، ڈسکاؤنٹ آفر، سیلز وغیرہ. جیسا کہ ہماری کچھ کمیونٹیز ہیں، مسلم کمیونٹیز ہیں، جن کے سپر اسٹورز یا شاپنگ اسٹورز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں جو یہ راشن کی چیزیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کی، یا رمضان میں جو روزمرہ چیزیں ہوتی ہیں استعمال کی، وہ اس پر کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹس لگتے ہیں. اور اسی طرح یہاں کی جو مارکیٹ ہے، بڑی سپر مارکیٹس وغیرہ، ان میں رمضان کے حوالے سے کچھ ڈسکاؤنٹڈ چیزیں ملتی ہیں، جیسا کہ فروٹس وغیرہ ہو گئے یا سبزیاں ہو گئیں، کھجوریں خاص طور پہ ہو گئیں. یورپ میں ہے صاحب، یورپ میں بھی، یو کے میں بھی ہے، مختلف کئی شاید اس کے علاوہ اور ممالک میں بھی ہوتا ہوگا. عرب دنیا میں بھی ہے. عرب دنیا میں تو بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. عرب دنیا وہ جتنا رمضان کو سیلیبریٹ وہ کرتے ہیں نا، ہم کیا کریں گے یار. عرب دنیا ماہ رمضان کو بہت اچھا سیلیبریٹ کرتی ہے، اور جن کو عرب دنیا میں جن کو اللہ نے نوازا ہے نا، وہ ان میں سے ایک تعداد ہوتی ہے جو اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. عرب دنیا میں ہے. مرحبا جی. کون سے؟ محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو مہنگائی کا موضوع ماشاءاللہ آج چل رہا ہے، اس میں دیکھا گیا ہے کہ 1 لاکھ کمانے والا بھی بعض اوقات رو رہا ہوتا ہے، اور جو اس سے زائد کماتا ہے وہ بھی رو رہا ہوتا ہے. لیکن ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات بہت معقول آمدنی والے بھی بڑے اچھے انداز میں الحمدللہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور شکر کے ساتھ گزارا کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس میں برکت کا ہونا اور بے برکتی کا پایا جانا، اس کا کتنا تعلق ہے ہمارے اخراجات نہ پورے ہونے کا؟ اس کے بارے میں کچھ مزید ارشاد فرمائیے گا. برکت کا گہرا تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر برکت چھین لینا تو بہت سارا بھی ہمیں کفایت نہیں کرتا، اور اللہ پاک کسی کم میں برکت دینا تو وہ کم بھی ہمیں کفایت کر جاتا ہے. اس کی شان ہے، وہ سمندر سے بھی 1 گلاس پیاس بجھانے والی تاثیر چھین لے، اور وہ چاہے تو 1 قطرے میں سمندر جیسے پیاس بجھانے کی تاثیر ڈال دے. یہ قادر مطلق ہے. تو جھوٹ بولنے سے مال بک جاتا ہے، برکت چلی جاتی ہے. ایسے اور بھی کئی اسباب ہیں جس سے مال و اسباب میں برکت چلی جاتی ہے، اور برکت چلے جانے کی وجہ سے بھی ہمارے یہاں ہو کر بھی پورا نہیں ہو رہا ہوتا. اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک جس کو چاہے قناعت نصیب کر دے، یعنی اللہ نے جو دیا ہے اس پر وہ صبر شکر کے ساتھ اپنا وقت گزارے اور اپنی زندگی کو اچھے انداز سے لے کر چلے. تو قناعت بھی اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کو اللہ نصیب کر دے. ورنہ ہمارے یہاں مزاج ناشکری کا بن چکا ہے تب بھی ناشکری ہے، نہیں ہے تب بھی ناشکری، تو پھر اس کا عالم ہی کچھ اور ہے. اگر جو نہیں ہے اس پر غور کرنے کے بجائے جو ہے اس پر غور کریں گے تو شکر گزاری میں اللہ نے چاہا تو اضافہ ہو جائے گا. ایسا یہ گفتگو کے اندر ان کے سوال میں ایک بڑی ڈومینیٹڈ چیز ہے، میں چاہ رہا ہوں اس کو آپ ایڈریس فرمائیں کہ لاکھ روپے تنخواہ تھی پھر بھی رو رہا ہے، اب 1.5 لاکھ روپے ہو گئی ہے اب بھی رو رہا ہے، اور 1.5 لاکھ جب تھی تب یہ سوچ رہا تھا کہ 2 لاکھ روپے ہو جائے گی تو پھر مسئلے میرے حل ہو جائیں گے، اب 2 لاکھ روپے ہو گئے اب بھی رو رہا ہے. تو یہ کیوں رو رہا ہے؟ یہ اس لیے رو رہا ہے کہ لاکھ روپے سے جسے 1.5 لاکھ پر گیا نا، تو وہیں اب اس نے اپنے خرچے وہیں نہیں رکھے تھے، اس نے اپنے خرچے بڑھا دیے. پہلے اگر یہ 3,000 کا کپڑا پہنتا تھا، سوٹ پہنتا تھا، تو اب اسے خود 5,000 کا سوٹ کر دیا. پہلے اگر اس کے گھر میں چاول 100 روپے والا آتا تھا تو خود ہی اس نے 125 والا کر دیا. پہلے اس کے گھر میں اگر ہفتے میں 1 دفعہ گوشت پکتا تھا تو خود اسی نے ہفتے میں 2 دفعہ گوشت کر دیا. تو کیونکہ آمدنی بڑھی تو آمدنی کے ساتھ
وتھ امیجیٹ اس نے اپنے ایکسپنسز کو اور اپنی چیزوں کو بھی انکریز کرنا شروع کر دیا. تو یہ وہیں کے وہیں آ گیا جہاں سے یہ چلا تھا. اگر خرچے کو وہیں رکھتا اور آمدنی کو دیکھ رہا ہوتا تو شاید اس کو یہ فیل نہ آ رہی ہوتی اور اس کو اپنا بچا ہوا چیز نظر آتی کہ یار یہ میری سیف ہو گئی ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں یہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اپنے آپ کو اگر سیٹسفیکشن کے یوں بولیے کہ دائرے کے اندر لے کر آنا ہے تو قبلہ نگران شورا نے جو بات فرمائی ہے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ خیر ملے گی. جی کال لیتے ہیں. سعادت آری یو کے سے عرض کر رہا ہوں. میری اس کے اوپر کچھ دکانداروں سے بات ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں تمام سال ہر طبقہ کماتا ہے, قربانی پہ کسائی کماتے ہیں, کپڑے والے جو کاروبار ہیں وہ ہر نئے موسم میں کماتے ہیں. اگر ہم نے رمضان میں کچھ کما لیا تو ہم پر بھی مہربانی کرے. ہم پر بھی مہربانی کریں, ہم بھی کما ہی رہے. نہیں, ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا, لیکن بعض چیزیں ایسی ضرورت کی ہوتی ہیں. وہ تو دیکھو پورا ایک سوسائٹی ہے. ہم ایک آدمی کو پکڑ کر ان کا اسی کا گلا دبائیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ ایک پورا نظام کو جب تک ہم سیٹ نہیں کریں گے تب تک یقیناً کیسے. اب رکشے والے نے شروع کی, اس میں کہا کہ ہم کو کرایہ نہیں ملتا. اب لوگوں کی آمدنی کم ہے, کرایہ نہیں دیتے, وہ پیٹرول زیادہ, یہ زیادہ, خالی پیٹرول, اور کیونکہ اس نے اپنے رکشے کا کرایہ بھی بھرنا ہے. ہاں جی, اس کا رکشہ اپنا ہی ضروری نہیں ہوتا, وہ رکشے کا کرایہ بھی دے گا اور اس میں سے پھر اپنی آمدنی نکال کر اب جب وہ گھر سے کچھ لے کے جائے گا تو اس کے لیے مسائل ہیں. لوگ مزدوری میں اتنی پیمنٹ نہیں کرتے, یہ لوگ مزدوری زیادہ نہیں دے رہے ہوتے. تو یوں مطلب اوور آل پرابلم ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اس کو ہمارا ایک پروگرام اس کو درست بھی نہیں کر سکتا. ہم تو ایک ایشو پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, چند ایک آپ کو مشورے دیے کہ جس سے انڈیویجول اگر آپ شاید کچھ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں. اور جو بیچ رہے ہیں ان کو اگر اللہ پاک کی توفیق شامل حال رہے اور ان کو لگتا ہے کہ یار ہمیں مطلب کہ 110 روپے میں بیچوں گا 10 روپے نفع ہوگا, اور 105 میں بھی اگر بیچتا تو 5 روپے سے بھی میرا تو الحمدللہ ٹھیک سیٹ ہے, تو وہ 110 کی وجہ 105 کا کر دے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو, ہو اصلاح اس کی جو بدکار